آنے والے دنوں میں کچھ مزید چیزیں آئیں گی، کیا آپ کو پہلے سے پتا تھا، کسی نے بتا دیا تھا کسی چڑیا نے آ کر، یا آپ کیسی صورتحال کے اوپر آپ کا یہ تجزیہ تھا نہیں ترمیم کرنا؟ میں تو آج میں خاصہ حسن بھائی اپنے کمیونیکیشن میں یہاں پہ بچوں کو ڈگریز دینے آئے، آپ نے پکڑ لیا اور سوال بھی آپ نے بڑا بنیادی سوال ہے. دیکھیے یہ جو ڈران لائنس یہ تو ایسے تھا جیسے پارٹیز ہیں، اور پارٹیز بھی کیسے کہ ایک پارٹی وہ تھی ججز میں جو ہر صورت میں ایک پولیٹیکل پارٹی کو انصاف دینے کو انصاف سمجھتی ہے، اور وہی پولیٹیکل پارٹی جس کو وہ انصاف دے رہے تھے اگر اس کو انصاف نہیں ملتا تو اس کو وہ ناانصافی سمجھتی جو ان کی مرضی کا انصاف ہے. اور وہی ججز تھے جو ایک پولیٹیکل پارٹی کو ہر صورت میں سزا دینا چاہتے ہیں. اور یہ سلسلہ آج کا نہیں، یہ لائن لمبی ہے. اس لائن میں آپ دیکھیں کہ آج ہم کھڑے ہیں 2025 میں، اور یہ سلسلہ پیچھے دیتے جائیں اور اس کو آپ ایک چیف کی کوٹ کے ساتھ مسلم نہ کریں. آپ ذرا چیف گنتے جائیں، آپ گنیں یہ چیف عمر کا بغیر مجھے ان کا بہت احترام ہے، اتنا زیادہ احترام ذاتی حوالے سے میں شاید کسی کا نہ کر سکوں، لیکن مجھے ان کے بطور ایک پارٹیشن اس رول پر شدید اعتراض ہے. ان کے فیصلے باعث تھے، ان میں پولیٹیکل باعث چل رہا تھا. انہوں نے آئین لکھا، انہوں نے وہ کام جو پارلیمنٹ کا تھا وہ کرنے کی کوشش کی، اور وہ کیونکہ اکیلے نہیں تھے اس کام. اور یہ سلسلہ چلیں آپ اس کو پیچھے لیتے جائیں اور اس کو براڈر اس میں ڈالیں. ساقب نثار صاحب کو دیکھیں، پھر اپوائنٹمنٹ آف ججز پہ ججز کی اپنی لائکنگ ڈس لائکنگس کو دیکھیں. صرف وہ چند افراد جو کسی کے ساتھ منسلک ہیں لائرز میں سے پک کرنے ہیں، اور ان کو پک کر لیا جاتا ہے جن کی تعلق داری کسی نہ کسی صورت میں ان چیمبرز کے ساتھ ہو. تو یہ ایک بڑی بحث ہے اور اس کے حقائق بڑے کڑوے ہیں. میں نہیں چاہتا کہ ان حالات میں اس طرح کی بات چیت میں ہم جائیں، لیکن یہ سلسلہ بھی استعفوں کا یہاں رکے گا نہیں. ملک صاحب ہمیں ان کی الائنمنٹ پتہ ہے جن افراد نے دینا، اور پریڈکٹیبل ہے. وی نو دیٹ دو کون سے ججز ہیں. میں جب ایک عدم اعتماد کی تحریک تھی حمزہ شہباز صاحب کی، تو I went to 2-3 different courts. تو مجھے پتا ہوتا کہ اگر میں اس عدالت میں جاؤں گا تو میرے خلاف یہ فیصلہ ہے. اور وہاں پر جو اس وقت چیف جسٹس بیٹھے ہوتے تھے مجھے انہوں نے خود بلوا کر، آج وہ ریٹائرڈ ہیں، he met me and he said that. مطلب میں اب یہ بات کرنے سے مجھے ان کا پیغام ملا، میں ان سے ملا کہ کیسی بات آپ کیا کر رہے ہیں. دیکھیں جو یہ کہانی تھی اس کو تو بڑا لمبا اس کا قصہ ہے. ہم بنیادی بات کی طرف جائیں کیونکہ آج بہت بحث کھلی ہے. مستعفی جج صاحبان بنیادی ڈھانچے کی بات کرتے ہوئے کہہ رہے ہیں کہ آئین کے بنیادی ڈھانچے کو شک پہنچا رہی ہے. دیکھیں بنیادی ڈھانچہ بیسک سٹرکچرز کی ججمنٹ، جو بنیادی ڈھانچے کی ججمنٹ تصور کی جاتی ہے، اس کے نتیجے میں آئین کا حلیہ بگڑا گیا. ہم یہ موقف بڑے عرصے سے لے رہے تھے کہ یہ جو پارلیمان ہے اور یہ جو اسپائن لیس ہے تو اس پارلیمان کو بند کر تالا لگا دے. اس پارلیمان جو پارلیمنٹ اپنا یہ حق کہ وہ ایگزیکٹو کو تفویض کرے، یہ رائٹ کہ وہ اپوائنٹمنٹ آف ججز کرے، پارلیمنٹ اپنا یہ حق کہ وہ امپیچمنٹس کرے. پارلیمنٹ کیونکہ یہ ول آف پیپل کے ساتھ جڑی چیزیں ہیں، یہ الیکٹڈ ریپرزنٹیٹیوز کے وہ آئینی کردار ہیں جو ہر صورت میں ان کے ساتھ رہنے چاہیے. عدالتی فیصلوں کے نتیجے میں آئین لکھنے کی کوشش یا ایک ایسی بنیادی ڈھانچے کی تشریح جو کہ بالکل بھی اس کا مطمئن نظر نہیں ہے. اور اگر انڈیپینڈنس کی اسٹرکچر کے اندر کہانی ہے کہ انڈیپینڈنس آف ورکنگ کیا ہوگی، تو اس میں لازمی طور پہ یہ دیکھنا ہوگا کہ جو فیصلے آپ نے دیے، کیا 184 میں دیے گئے فیصلے انڈیپینڈنٹ تھے؟ کیا میاں نواز شریف صاحب کی حکومت سے نکالا جانا انڈیپینڈنٹ تھا؟ کیا یوسف رضا گیلانی صاحب کے خلاف دیا گیا فیصلہ پرائم منسٹرز کو 184 میں ختم کرنا، کیا سپریم کورٹ کا یہ سیاسی کردار کیسے، مطلب it was there has to be a method to the madness. And well done Parliament. آپ نے یہ امینڈمنٹس کی ہیں، اس کو ذرا اس طرح میں لے لیں. نمبر 1
اگر آپ سمجھتے ہیں کہ آئین کی بنیادی ڈھانچے میں کوئی تبدیلی آ گئی ہے ان امینڈمنٹس کے ساتھ، کیا پارلیمان کا مقتدر ہونا آئین سے مقتدر بنا؟ کیا یہ اختیارات واپس پارلیمان کے پاس جائیں؟ کیا یہ آئین کی نفی ہے؟ کیا کبھی کوئی شخص can somebody be judge of his own cause کہ وہ اپنی اپوائنٹمنٹ بھی خود کرے؟ یعنی پارلیمنٹ یہ ایک خیال کر لے کہ میں نے الیکٹریٹ کے پاس نہیں جانا، ہم خود ہی فیصلہ کر لیں گے کہ ہم نے کتنی دفعہ کے لیے الیکٹ ہونا اور کن لوگوں نے ہونا. کیسے ہو سکتا ہے؟ ووٹر کے پاس جانا پڑے گا. اسی طرح سے یہ ممکن نہیں ہے کہ آپ اپنی تقرری بھی خود کریں، اور اگر آپ کا رینیول ہے تو وہ بھی آپ خود کریں. وہاں پر اس کمیشن کے اندر پارلیمنٹ کے نمائندے، ایگزیکٹو کے نمائندے، ایکول ریپرزنٹیشنز، دیز آر مسٹ. اور یہ کہاں سے ایک نئی اصطلاح آ گئی ہے؟ کل میں ایک بڑے سینئر، میں نہیں سمجھتا کہ جب درست کام کیے جائیں تو اس کے نتیجے میں ایسی تحریک جنم لیتی. میرے خیال میں یہ کسی کا پولیٹیکل ایجنڈا ہوگا، اسی ماسٹر کے سب سرویٹ ہو کے اس پولیٹیکل ایجنڈے پہ جانے کی کوشش کسی کی ہوگی. لیکن عوام الناس یہ فیصلہ خود کریں گے، دیکھیں گے کہ تحریک میں کتنا وزن ہے. سے وکلا میں آپ سمجھتے ہیں کہ تحریک کی بات کی جا رہی ہے. کل سے ایک آئین، تحفظ آئین کی کمیٹی بنی ہے، اور وہ کمیٹی کس بات پر معترض ہے؟ وہ کمیٹی معترض ہے کہ پارلیمنٹ مقتدر ہو، وہ معترض ہے کہ پارلیمنٹ کے پاس ججز کی اپوائنٹمنٹ کے حوالے سے کوئی کردار نہ ہو، وہ کمیٹی معترض ہے کہ وہ آرم فورسز کے لوگوں کی امپیچمنٹ پر کوئی اختیار نہیں بات ہے نا. اسی کو وہ کہہ رہے ہیں کہ ہم تحفظ آئین پاکستان کی تحریک چلائیں گے. تو وہ جو تحفظ آئین پاکستان کی تحریک ہے، اس کے جو اس کے مین پلرز ہیں، جو لوگ کھڑے ہیں اس میں، لیڈر سائڈ پی ٹی آئی پیپل، ان کو آپ چھوڑ دیں، کیونکہ ان کا تو آئین کے ساتھ کبھی بھی کوئی ایسا رشتہ نہیں رہا جس کو ہم جس کا ذکر کر سکیں، جس کی بنیاد پر ان کی کوئی کریڈینشلز ہوں کہ ان میں وہ بات کر رہے ہیں. لیکن کچھ لوگ اس میں ایسے ہیں جن سے بات کی جا سکتی ہے. ذرا ان سے پوچھا جائے کہ آج تک آپ کی پبلک پوزیشن کیا تھی؟ آپ مقتدر پارلیمنٹ کی بات کرتے رہے، اور اگر آپ وہ پارلیمنٹ اور امینڈمنٹس کے ذریعے جو بیسک سٹرکچر کی ججمنٹ کے نتیجے میں پارلیمنٹ کے اختیارات کو سلب کیا گیا تھا ان کو واپس لینے کی صحیح کر رہی ہے، وہ ترامیم پاس کر رہی ہے، تو آپ کہتے ہیں کہ اس کو ختم کر دیں. میں کسی پارٹی کی سائڈ سے بات نہیں کر رہا ہوں، میں ایک ایسی پوزیشن سے بات کرنے کی کوشش کر رہا ہوں جس میں میں اس پارلیمنٹ کے اختیار کے ایڈوکیٹ کے طور پہ بات کروں. میں پارلیمان کے زیادہ مقتدر ہونے کی بات کرتا ہوں. اور اس سے قبل اگر پارلیمنٹس مقتدر نہیں ہوتی تو بات کیسے آتی تھی کہ ایک ججمنٹ آ گئی، سپریم کورٹ نے ایک فیصلہ دیا، اور اس فیصلے کے نتیجے میں اس فیصلے کے پریشر میں اس کے ڈیٹیلز کم کر کے آپ نے ایک امینڈمنٹ پاس کر دی. 19th امینڈمنٹ آپ ایسی امینڈمنٹ پاس کرنے لگ پڑے جو کہ عدالت کی منشا تھی کہ ایسے کریں، اور کس سلسلے میں آپ نے وہ اپنے رول کو کم کیا. یعنی آپ اپولوجسٹ بن گئے، آپ بات کرنا آپ کے لیے جرم بن گیا. پارلیمنٹس کے اندر وہ سپائی نہیں رہی، وہ سکت نہیں رہی، اور پارلیمنٹ ایک عدالتی فیصلے کے نیچے دب کر بیٹھی. ہاں اگر میں کچھ الٹرا وائلنس ٹو دا کانسٹیٹیوشن کروں تو بات ہونی چاہیے، لیکن اگر میں الٹرا وائلنس ٹو دا کانسٹیٹیوشن کر نہیں رہا اور میں کانسٹیٹیوشن کو اس کی اصل شکل میں واپس لا رہا ہوں، یعنی یہ بتائیں کہ کہاں پر بیسک سٹرکچر کی یہ تشریح جو سپریم کورٹ نے اپنے بیسک سٹرکچرز کے ججمنٹ میں کی تھی وہ یہ طے کرتی ہے؟ کہاں طے کرتی تھی؟ بالکل نہیں کرتی تھی. آئین کا تقاضا یہ تھا کہ ایگزیکٹو کا اختیار جوڈیشل ایکٹیویزم کے ذریعے انکروچ نہیں ہو. ایگزیکٹو کے اختیار کو تو بالکل ملیا نہیں کر دیا، ختم کر دیا. جس کا ترجمہ یہ ہے کہ the entity which gives birth is called mother on some social media platforms. تو مجھے اس وقت تھوڑا سا تعجب بھی ہے. تعجب اس بنیاد پہ ہوا کہ جو دلیل وہ دے رہے تھے اس دلیل میں کہیں یہ شبہ آ رہا تھا کہ اگر پارلیمنٹ کوئی کردار ادا کرے گی، حکومت کوئی کردار ادا کرے گی تو لا سائڈ ہوگی. ٹھیک ہے، اگر آپ نے یہ فیصلہ کر لیا کہ آپ سمجھتے ہیں کہ گورنمنٹ ایک پولیٹیکل پارٹی کی گورنمنٹ ہے، ایک پولیٹیکل پارٹی کی گورنمنٹ ہے،
और वो जो फैसले करेंगे अपॉइंटमेंट्स के लिहाज से वो लॉपसाइडेड होंगे। अब तो हमारे पास अल-इत्तेहाद ट्रस्ट केस के बाद की एक तारीख है ना, तो फैसला कर ले कि जो अपॉइंटमेंट्स आपने की वो कितनी मौसम है, किस हद तक आइन पर अमल करते हैं। जरा 20 साल की तारीख, एक एक अपॉइंटमेंट का जज जिसकी अपॉइंटमेंट की गई, एक एक चीफ जस्टिस की कोर्ट, एक एक के किए गए फैसले। आप लेट्स स्टार्ट फ्रॉम किसी एक पॉइंट से स्टार्ट कर लें, आप ज़्यादा पीछे न जाएं, बाकी ट्रुथ एंड रिकंसिलिएशन को पीछे रखें। पहले ये तय कर लें कि कौन से चीफ की किस कोर्ट ने कौन से फैसले दिए और कौन से अपॉइंटमेंट्स की, दूध का दूध और पानी का पानी। अच्छा मलिक साहब, ये बताइएगा जिस तरह जो है वो तहरीक शुरू होने जा रही है वकला की जानिब से इस्तीफों के बाद, क्या समझते हैं कि उसके क्या नतीजे होंगे, और साथ ही साथ अगर वो कोई सियासी जमात उन्हें शेल्टर देती है तो क्या वो तहरीक